السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی شاندار واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ غزوہ خیبر کا ذکر کریں گے۔ غزوہ خیبر اس غزوہ کو کہتے ہیں جو 7 ہجری کو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوئی، کیونکہ یہود نے دوسرے عرب قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر کے امن معاہدے کو توڑا تھا۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جو مدینے سے 150 کلومیٹر شمال میں واقع تھا۔ اس جنگ میں 10,000 یہودیوں کا سپہ سالار مرحب نامی شخص تھا، جس کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1600 مسلمانوں کے ساتھ مل کر کیا۔ ان کا قلعہ ایک اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا، جس کا دفاع اور دیوار بہت ہی مضبوط تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے قبل ہی اس علاقے کے 5 یہودی قلعوں کو فتح کر لیا تھا، لیکن خیبر کا محاصرہ کئی دن تک کرنے کے باوجود مسلمان اسے فتح کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز محسوس ہوئی تو آپ آرام کرنے چلے گئے۔ رات میں جب حالت بہتر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ دن میں کیا ہوا، لہٰذا صحابہ نے آپ کو سارا حال سنایا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس رات کسی کو نیند نہ آئی اور اس اضطراب میں تھے کہ جھنڈا کسے ملے گا۔ صبح ہوتے ہی تمام لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ جھنڈا ان کو ملے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ ناظرین، یہ وہ علی ہیں جو حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ کسی نے بتایا کہ علی کی آنکھ میں بہت تکلیف ہے، اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں بلائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ پر لگایا، پھر آپ کے حق میں دعا کی، اور دعا کرتے ہی وہ ایسے شفا یاب ہو گئے گویا ان کو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے کو مولا علی کے ہاتھ میں دیا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، پہلے ان سے نرمی سے بات کرنا اور انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ گیا تو یہ اللہ کی راہ میں سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سمیت قلعہ خیبر کے دروازے تک پہنچے تو یہودیوں کی طرف سے مرحب رجس پڑھتا ہوا باہر آیا، تو مسلمانوں کے لشکر کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور آپ نے بھی رجس پڑھا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ مرحب نہایت ہی قداور اور چٹان جیسی وحشت جنگجو تھا، جس کی ہیبت سپاہیوں کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ مقابلہ نہایت ہی سخت نظر آ رہا تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ہی ضرب اور ذوالفقار کی زوروار سے کچھ ہی لمحوں میں مرحب کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا، لہٰذا یہودی لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور گھمسان کی لڑائی ہوئی، جس میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور جرأت مندانہ لڑائی اپنی مثال آپ ہے۔ ناظرین اور میرے عزیز دوستو، اس غزوہ میں حضرت علی نے اپنے بازو کے زور سے قلعے کے ایک دروازے کو ہی اکھاڑ لیا تھا۔ مختلف روایتوں کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ بعد میں 40 صحابہ نے مل کر اسے اٹھایا اور وہ نہ اٹھا سکے۔ محققین نے اس دروازے کا وزن 100 من لکھا ہے۔ اس فتح کی وجہ سے شیر خدا حضرت علی کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے، جو آپ کی شجاعت اور جرأت کی ایک مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو بہترین قوت عطا کی گئی تھی، جسے آپ نے جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال کیا اور فتح یاب ہوئے۔ تو ناظرین، آج کا مسلمان کہاں سو رہا ہے؟ فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، یہودی اتنا ظلم کر رہے ہیں، لیکن آج کا مسلمان اور ہم سو رہے ہیں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے سب مسلمانوں کے لیے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی، اسے لائک شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔